اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. بات چل رہی تھی گناہوں کا علاج. تو گزشتہ بات یہ تھی کہ بھائی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وسوسہ آتا ہے تو اس کو یاد کر کے بیٹھے مت رہو، بلکہ اپنے کام میں لگ جاؤ. اس ملفوظ میں حضرت والا نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، یہ قصد کرنا کہ ذرا بھی کوتاہی نہ ہونے پائے، یہ بھی ایک قسم کا دعویٰ ہے اور غلو ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ میں ایسا کامل اور مکمل بن جاؤں کہ ذرا سا بھی اوچھ نہ ہو، مسٹیک نہ ہو، ذرا سی بھی کہیں کسر نہ ہو. عبادت ہو تو کامل مکمل، اخلاق بھی کامل، دین کے ہر معیار پر 100% پورا اتروں. یہ فکر بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں بڑا اونچا آدمی ہوں. یہ فکر بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں بڑا اونچا آدمی ہوں، کہ اس درجے کے کمال کا طالب ہوں. جی، یہ بھی ایک قسم کا دعویٰ ہے. ارے بھائی سیدھے سادے طریقے سے کام کرو، 100% کمال کی فکر چھوڑو. 100% کمال کی فکر چھوڑو. جی، تو پھر اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پیش کی کہ حدیث شریف میں فرمایا سدیدو وقاربو واستقیمو ولن تحصو. اس حدیث میں سب سے پہلے فرمایا سدیدو، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، یعنی دین کے تمام تقاضوں پر پورے اترو. سیدھے ہو جاؤ، دین کے تمام تقاضوں پر پورے اترو، تب جا کر سیدھے ہوں گے، ورنہ سیدھے نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ دوسرا لفظ ارشاد فرمایا وقاربو، یعنی پورا سیدھا ہونا تو بڑا مشکل ہے، لہذا قریب آ جاؤ. پھر ارشاد فرمایا وستقیمو، یعنی دوبارہ فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ، لیکن یہ بھی فرمایا کہ ولن تحصو، یعنی پورا سیدھا ہونا تو کبھی نہیں کر سکوں گے، بلکہ کچھ نہ کچھ کسر رہے گی. لہذا جب کسر رہ جائے تو اس پر استغفار کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، اعتکاف کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، ذکر کرنے اور تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرما. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنا، روزہ رکھنے کی، اعتکاف کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی، تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرما دی. لیکن ان عبادتوں میں سے جس عبادت کو بھی دیکھو وہ کوتاہیوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی. جی پہلے جو بتایا وہ حدیث تھی بخاری شریف کی، سدیدو وقاربو واستقیمو ولن تحصوا، یعنی سیدھے ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، پھر سیدھے ہو جاؤ، فلن تحصوا، اور یہ تم پورے سیدھے نہیں ہو سکتے. تو فرمایا دیکھو لیکن ان عبادتوں میں سے جس عبادت کو بھی دیکھو وہ کوتاہیوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی. کیا ہم نے نماز اسی طرح پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی؟ تحصوا، پورا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں، لن تحصوا، پورا نہیں ہو سکتا، کمال نہیں ہو سکتا. جیسا دھیان نماز میں ہونا چاہیے تھا ویسا دھیان حاصل ہوا؟ نماز میں اعضاء اور جوارح کو جیسا خضوع حاصل ہونا چاہیے تھا ویسا خضوع حاصل ہوا؟ جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہے. ہماری نماز کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہے. جی، یا روزہ تو رکھ لیا لیکن جیسا روزہ رکھنا چاہیے ویسا روزہ رکھا نہیں رکھا. جس کمال کا روزہ ہونا چاہیے وہ ہوا. جب تلاوت کی تو کیا تلاوت کا حق ادا ہوا؟ نہیں. حروف کی جیسی ادائیگی ہونی چاہیے تھی ویسی ادائیگی ہوئی؟ الفاظ کی طرف جیسا دھیان ہونا چاہیے تھا ویسا دھیان ہوا تلاوت میں؟ معافی کی طرف جیسا دھیان ہونا چاہیے تھا ویسا دھیان ہوا؟ جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادات کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہے. اس لیے فرمایا
کہ وہ کمال حصول کی فکر مت کرو، ہمارا تو بھرا ہوا ہے کوتاہیوں سے. یہ غلو ہے، غلو اس کو کہتے ہیں، غلو. جو ہو گیا بس اللہ کی توفیق سمجھو، اب اس میں کمال تو ہوا نہیں، اس لیے استغفار کرو. کوتاہیوں کی وجہ سے مایوس مت ہو جاؤ، مایوس ہو جاتے بس. اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ کہ عبادت کا حق ادا کرنا، عبادت کا حق ادا کرنا ہمارے بس کا کام نہیں. نہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل ہے، اور نہ روزہ اور نہ تلاوت پیش کرنے کے قابل ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مایوس ہو کر مت بیٹھ جاؤ، کیونکہ تم مکمل سیدھے نہیں ہو سکو گے، اس لیے جتنا ہو سکے قریب آ جاؤ. قاریبو، جتنا ہو سکے قریب آ جاؤ. یہ عربی زبان بھی بڑی عجیب و غریب زبان ہے. عربی زبان بڑی عجیب و غریب زبان ہے، اس میں ذرا سا فرق سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قاربو فرمایا، جو باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے. اقربو نہیں فرمایا. اسی طرح اقتربو نہیں، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ قریب ہو جاؤ، نہیں فرمایا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے قروب یقربو، جو باب کروم یکرم سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اقترب یقتربو، جو باب افتعال سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہے مطلق قریب آنا. اور ایک ہے باب مفاعلہ سے، یہ علمی بحث ہے. ایک ہے باب مفاعلہ سے. قاربو اس کے معنی میں تدریج کی خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ قریب ہونا. جی یہ تو اوپر سے جائے گا. جی قاربو نہیں تو فرمایا تدریج، یعنی آہستہ آہستہ قریب ہونا، یہ قاربو کا معنی. ایک اور ایک اقتربو قریب ہو جاؤ، جس میں ایک دم سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ لائے ہے قاربو آہستہ آہستہ، جس میں ہر چیز آہستہ. لہذا ایک مرتبہ قریب آ جانے کو قاربو نہیں کہتے، بلکہ اس کے معنی ہے قریب آ جانے کی کوشش کرتے رہنا، تھوڑا تھوڑا کر کے قریب آنا. مثلا آج ایک قدم بڑھایا، کل دوسرا قدم بڑھایا، پرسوں تیسرا قدم بڑھایا، یہ پورا عمل مقاربت کہلاتا ہے، یہ قاربو میں آتا ہے. یعنی اقتربو قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، قریبونی قریبونی، یعنی جلدی آ جاؤ اسی وقت جو سامنے. قریبو کا لفظ بھی تو عربی سے نکلا ہے نا، قریبونی. زندگی پر قریب آنے کی کوشش کرتے رہو، قاربو. لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربو، یعنی تدریجن قریب آنے کی کوشش کرو. تدریجن یعنی آہستہ آہستہ، اور قدم بڑھانا شروع کر دو یہاں تک کہ ہمارے قریب پہنچ جاؤ. اس لفظ میں در حقیقت ایک اشکال کا جواب ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم چاہے جتنی کوشش کر لیں پھر بھی سیدھے نہیں ہو سکتے. ہم چاہے جتنی کوشش کر لے پھر بھی ہم سیدھے نہیں ہو سکتے، اور جب سیدھے نہیں ہو سکتے تو پھر سیدھے ہونے کی فکر ہی چھوڑ دو. پھر وہ جو ہمیں جو وسوسہ کھاتا ہے نا، ارے کیوں میرے سے ہو جاتا ہے، کیوں میرے سے یوں ہو گیا، کیوں میرے سے صحیح نہیں پڑھا جاتا ہے، کیوں میرا دھیان چلا گیا، ارے اس کے پیچھے مت پڑو، استغفار. ہاں تو فرمایا جب سیدھا پورا نہیں ہو سکتے، حدیث میں آیا تو سیدھا نہیں ہو سکتے تو اس کی سیدھا ہونے کی پورا فکر ہی چھوڑ دو. اس کا جواب اس لفظ سے دے دیا کہ ساری عمر قریب آنے کی کوشش کرتے رہو، اور سیدھے ہونے کی کوشش کر. پورے سیدھے تو نہیں ہو سکوں گے لیکن قریب آ جاؤں گے. لہذا اس کوشش کو مت چھوڑنا. تم سے مطالبہ کوشش کرنے کا ہے، تم سے نتیجہ کا مطالبہ نہیں ہے، کہ پورے سیدھا ہونے کا مطالبہ نہیں ہے، کوشش کرنے کا مطالبہ ہے کہ نتیجہ حاصل ہو یا نہ ہو. لیکن اس کوشش سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کامل والوں کے ساتھ اٹھائیں، کامل عمل والوں کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ کل قیامت کے دن کمال والوں کے ساتھ اٹھائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میرے بندے نے کوشش تو کی، اب کمال نہیں پا سکا، میرا کام ہے اس کو کمال والوں کے ساتھ کھڑا کر. کوشش کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور جو کوشش ہی نہ کرے. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں،
کہ ایک آدمی ہے حفظ کرنا شروع کیا مثال کے طور پر، اب حفظ مکمل نہیں کر سکا اور موت آ گئی، تو کیا کریں گے؟ کامل حافظین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ حج شروع کیا، حج نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حج کا حاجیوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو جو بھی دین پر آنے کی کوشش کی لیکن کامل دین پر نہیں آ سکا، پورا دین پر نہیں آ سکا، تو اللہ اس کو کامل دین والوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو یہ ہے کوشش کرنے پر۔ لیکن ایک آدمی نے کوشش ہی نہیں کی، بولے میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتا اور دین کی طرف آیا ہی نہیں ہے، توبہ تائب ہی نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامل لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو کوشش کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم بھی اپنی دعوت میں لوگ چاہے کتنے ہی بگڑے ہوئے ہیں، ان کو یہی کہو، دیکھو کوشش کرو، ارادہ کرو، ارادہ کراؤ، زبردستی نہیں کرانا، ارادہ کراؤ، آہستہ آہستہ اس کو سمجھاتے سمجھاتے آدمی کے دل میں وہ نرمی آتی ہے، پھر ارادہ کرتا ہے۔ ایک مجلس میں نہیں ہوتا ہے، مسلسل سمجھاتے سمجھاتے سال بھر کے بعد اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اب مجھے پلٹنا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آج ملاقات ہوئی اور کل وہ بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی، اسی طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں، پہلے تو اس کو بچپن سے ہی کوشش کرنا ہے، لیکن بچپن سے بھول گئے، بڑے ہو گئے ہیں، اب توفیق ہوئی ہے تو اب بچوں کو بھی آہستہ آہستہ لاؤ، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں۔ اس بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو پہلے بھی گئی، اندری راہ می تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ اندری راہ می تراش و می خراش، کیسا فارسی لفظ ہے، تا دم آخر دم فارغ مباش، یعنی اس راستے میں تو ساری عمر تراش خراش کرنی ہے، یعنی اس راستے میں تو ساری عمر تراش خراش کرنی ہے، یعنی ہر وقت دھیان اور فکر لگی رہے کہ کہیں غلطی ہو رہی ہے اور پھر ان غلطیوں کو درست کرتا رہے، آخر دم تک ایک لمحہ کے لیے بھی فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا، اطمینان ہو کر نہیں بیٹھنا کہ الحمدللہ میری زندگی تو بن گئی، یہ نہیں میری زندگی اب بن گئی، یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ دیکھو فارغ ہو کر بیٹھنا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں غلطی تو قدم قدم پر ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، پھر ان غلطیوں کو درست کرنا، تو آخری دم تک فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا۔ لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ جب بالکل سیدھے نہیں ہو سکتے تو بس جیسی زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو، زیادہ اصلاح کی فکر ہی فضول ہے، یہ نہیں سمجھنا، پھر کہتے اصلاح کی کیا ضرورت ہے ہماری زندگی، نہیں، دھیان رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں نا عسکری بننا ہے۔ جو گیٹ پر عسکری ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی غلط آدمی کو اندر آنے نہ دے۔ ایسے ہی ہمیں اپنے دل پر عسکری بٹھانا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ کوئی غلط سوچ، کوئی غلط وسوسہ، کوئی گناہ کا دھیان دل میں آنے نہ پائے، اور اگر خدا نہ خواستہ آ گیا، گناہ ہو گیا، تو اب توبہ کر کے اس کو نکال دو۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دھیان رکھنا اپنے دل پر، اسی کا نام ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا معنی کیا ہے؟ عسکری، نگرانی کرنے والا، نگرانی کرنے، مراقبہ، مراقب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو، اس لیے عربوں کے اندر عسکری کو مراقب کہتے ہیں، نگرانی کرنے والا۔ تو یہ ہم مراقبہ جو بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں دل پر نگرانی ہے کہ کوئی شیطان وسوسہ نہ ڈالے اس بارڈر پر۔ تو ہم نے ایک بیٹھ گئے ہیں، جیسے دو ملکوں کی ایک بارڈر ہوتی ہے نا، دو کنٹری کی جو بارڈر ہوتی ہے تو دونوں طرف فوج ہمیشہ تیار رہتی ہے کہ یہ والا اس میں نہ کچھ گڑبڑ کرے، یہ والا اس میں نہ گڑبڑ کرے۔ تو اسی طریقے سے ہماری ایک دل کی ایک بارڈر ہے، اس کے اوپر ہمیں مراقب رہنا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ یہ مراقبہ کے ذریعے سے اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ کوئی شیطانی وسوسہ دل میں گھس نہ جائے، اور اگر گھس گیا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا تو اس کی فائٹ کر کے اس کو نکالنا ہے۔ جیسے بارڈر پر اگر کوئی آدمی گھس گیا ہے تو ہم فوراً اس کی تفتیش کر کے اس کو نکالتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، چاہے کوئی جانور ہو، چاہے کوئی فلائٹ گھسا ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔
تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے بارڈر پر، اپنے دل پر، اسی لیے اس کا نام رکھا ہے مراقبہ، یعنی ہمارے دل کی نگرانی کرنے والے ہم بن جائے۔ یہ آہستہ آہستہ ایسی پریکٹس ہوتی ہے کہ پھر دل میں فوراً پتا چلے گا کہ آج میرے سے غیبت ہوگی، آج میرے سے کوئی گناہ ہوگا، دل میں ایک ظلمت آئے گی، پھر توبہ کر کے نکال دو، توبہ کر کے نکل گئی، تو اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے سمجھ میں آ گیا مراقبہ کا معنی بھی۔ تو فرمایا وہ نتیجے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نتیجے میں مکمل 100% سیدھے نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود کوشش میں کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس راستے میں منزل مقصود نہیں بلکہ کوشش بذات خود مقصود ہے۔ اس راستے میں منزل مقصود نہیں، یعنی ہمیں منزل تک نہیں پہنچنا ہے، اور نہ ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ منزل ہماری بہت دور ہے، اس لیے فرمایا بذات خود مقصود ہے، کوشش کرنا یہ مقصود ہے، لگا رہنا مقصود ہے، یہی منزل ہے، یہی ہماری منزل ہے کہ لگے رہو، لگے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، جی، مانگتے رہو اللہ سے، اور مانتے رہو اللہ کے نبی کی، اور اپنے بزرگوں کی، علماء کرام کی، اور مسائل اور فتوے میں مفتیان کرام کی، یہ ماننا ہے۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مقصود، یعنی کوشش کرنا۔ پھر جہاں بھول ہو جائے پھر توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ میں بھی کبھی شعر کہہ دیتا تھا، ایک شعر کہا تھا جو حضرت والا کو بہت پسند تھا، اس میں یہی مضمون تھا: قدم ہے راہ الفت میں، قدم ہے راہ الفت میں، تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، اللہ اکبر، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، اللہ اکبر۔ یعنی ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو منزل کو مت تلاش کرو، بلکہ کوشش میں تھک جانا یہی منزل ہے، عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ جیسے انسان گناہوں سے بچنے کے لیے نفس سے ٹکر لے کر بیچارہ چور ہو جاتا ہے، پھر اعمال کو کرنے کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، سچ بولنے میں، اب ظاہر بات ہے کاروبار کے اندر انسان سوچتا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے چلنا ہے، تو اب اس میں وہ تھکتا ہے، روزی کم ملتی ہے، کہیں سنتا ہے، کہیں اس کو پریشانیاں ہوتی ہے، یہ تھک جاتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تھکا ہے۔ یہاں تو مقصود ہی یہ ہے کہ آدمی چلتا رہے، چلتے چلتے تھکن سے چور ہو جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائے تو عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکائے، جب دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائے تو عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکائے۔ بہرحال نتائج حاصل کرنا نہ تمہارے بس کا کام ہے اور نہ ہی تمہارے سوچنے کی چیز ہے، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ منزل کی طرف چلتے رہو، منزل کی طرف چلتے رہو، یہ چلنا بذات خود مقصود ہے۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یعنی محبت کی، اللہ تعالیٰ سے محبت کا راستہ جو ہم طے کرتے ہیں تو اس میں منزل کو تلاش مت کرو، منزل کی جو ہوس ہے کہ ہاں میں پہنچ جاؤ آخری تک، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، مراقبہ ہو، عبادات ہو، اور حلال روزی کے لیے، اور اس طریقے سے بچوں کی تربیت کے لیے، اور اس طریقے سے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کی کڑوی کسلی سننا، یہ جو تھکن ہے نا، اب اس کی وجہ سے ہم تھکن سے جو چور ہو جاتے، یہی ہماری منزل ہے۔ زندگی گزارنا بہت آسان، لیکن زندگی کو گناہوں سے بچا کر گزارنا بہت مشکل کام۔ میں سوچ رہا تھا، اس پہ آیا، میں نے کہا واقعتاً گناہوں سے پاک زندگی گزارنا اتنا بڑا مجاہدہ ہے، اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ کوئی عبادت کرنا اتنا بڑا مجاہدہ نہیں۔
عبادت تو ماحول کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اب گناہ ماحول میں ہے، اس لیے ماحول کا ٹکر لینا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ عبادت ماحول میں ہے اتنی عبادت ہم سے ہو جاتی ہے، اور جتنا گناہ ماحول میں ہے اس گناہ سے بچ کر ٹکر لینا بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ ماحول کی وجہ سے ہمیں اس گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں ماحولی گناہ کرنا ہو تو آسان ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں قدم قدم پر زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، دماغ کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اب یہ جو ہم تھکن سے چور ہو جاتے ہیں نا، پھر یہی تو ہماری منزل ہے۔ تو فرمایا قدم بڑھاتے چلے، لہذا فکر نہیں چھوڑنی، بلکہ فکر بھی جاری رکھو، کوشش بھی جاری رکھو، البتہ نتائج سے بے نیاز ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ فکر بھی کرو، کوشش بھی کرو، اور ہم سوچتے کیا ہے کہ ہاں مجھے اس کا نفع نظر نہیں آ رہا ہے، تو حضرت کیا کرے؟ نتائج یعنی اس کے نفع سے بے نیاز ہو جاؤ، نفع سے بے نیاز ہو، اس کو سوچو مت کہ مجھے دکھائی دیوے یا نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دکھائی دینے کی کوشش کے اندر ہی ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ہمارا کام تو یعنی تھکن سے چور ہو جانا، یہی ہماری منزل ہے۔ تو جب تھکن ہوئی ہے تو اب یہ تمہیں منزل مل گئی، اب تم سوچ رہے ہو کہ ہمیں کچھ دکھائی دے، ہمیں کچھ مزہ آنے لگے، کچھ لوگ سمجھنے لگے کہ ہاں ہاں یہ ہوا، ارے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، نتائج سے بے نیاز ہو جائے، یہی نتیجہ ہے۔ جی، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور آپ کے وارثوں نے بتا دیا، اس طریقے پر قدم رکھ کر چلتے جاؤ۔ منزل پر کب پہنچو گے اور کہاں پہنچو گے اس کی فکر چھوڑ دو۔ آج ہم اس کی فکر کرتے ہیں، ہاں، کہ ذرا 2 رکعت نفل پڑی اور پھر سوچتے ہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور ایک روزہ رکھا تو بولے اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے، الہام آتا ہے کہ نہیں آتا۔ عجیب چیزیں، تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور فوراً وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، بولے کچھ مجھے دکھائی دے گا، کچھ خواب میں دکھائی دے گا، پتہ نہیں، کچھ خوشبو آئے گی۔ نہیں یہ دیکھو کہہ رہے کہ فرمایا منزل کر کب پہنچو گے، کہاں پہنچو گے اس کی فکر چھوڑ دو، کام کرتے جاؤ۔ ہم فکر میں لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کب جائیں گے، کہاں جائیں گے، کتنے اور کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں۔ تو یہ ہمارے سارے وسوسے جو تھے بہت سو کے، یہ اس سبق کے اندر آ گئے۔ ہاں، اور لوگوں کو بتاؤ بھائی کرتے جاؤ اللہ سے، تو بولے تمہیں اللہ نے معاف کر دیا، بولے تم نے بول دیا نا، اس کو الفاظ بلا دو توبہ کے، بولو یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میری حفاظت فرما۔ ہم بھی بلاوے اور کہا جاؤ ابھی کام کرو، اپنا عمل شروع کر دو۔ تو فرمایا اس کی فکر چھوڑ دو، بر صراط مستقیم یہ دل کسے گمراہ نیست۔ جب صراط مستقیم پر قدم رکھ دیا ہے، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم پر قدم رکھ دیا ہے تو اب انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے، لہذا جو کام ہو اس کو سنت کے مطابق کرتے جاؤ، کیونکہ ہم تو بھٹک گئے تھے، تو صراط مستقیم پر جب آ گئے ہیں تو بس اب چلتے جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے جو یہ درس کو سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم اب دکھا دیا ہے، اب چلتے جاؤ۔ راستے میں ادھر ادھر کوئی اچھا راستہ نظر آوے اس سے بھی بڑا، تو اس میں بھٹکنا نہیں، پہلے پوچھ لینا کہ اس میں جاوے گا نہیں، پوچھ لینا، ورنہ اچھا سمجھ کر چلے جاؤں گے اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاؤ۔ اب یہاں پر آ گئے تو سیدھے چلتے جاؤ۔ تو فرمایا جو کام ہو اس کی سنت کے مطابق کرتے جاؤ۔ یہ جو دلوں میں خیالات آتے ہیں کہ میری نماز صحیح نہیں ہے، میرا روزہ صحیح نہیں ہے، یہ سب خیالات اس حد تک تو مفید ہے
کہ ان خیالات کے نتیجے میں تم اپنی نماز کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرو، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان خیالات کی وجہ سے ان عبادات کی ناقدری مت کرو۔ ہاں، ان عبادات کی ناقدری مت کرو، کیا میں تو کچھ نہیں ہوتا میرے سے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادت کو ادا کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، یہ بھی ان کا کرم ہے، اس پر شکر ادا کرے۔ ہم ناشکری کرتے ہیں کہ میرے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، یہ تو ناشکری ہوئی۔ ارے توفیق دی، چاہے جیسی چاہے ویسی پڑھ لی، لیکن پڑھی تو صحیح۔ تو یہ کیا اللہ کا کرم نہیں ہے توفیق دی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے، تو توفیق تو عطا فرمائی، یہ بھی ان کا کرم ہے۔ اگر یہ توفیق نہ ملتی تو تم کیا کر لیتے؟ لہذا اس توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور کہو کہ اے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا مجھ پر بڑا شکر اور احسان ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس کی بھی یہی معنی ہے، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے اس کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ اگر اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت نہ ملتی تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے، نہ ملتی تو ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ لہذا ان نیک اعمال کی توفیق ملنے پر شکر ادا کرو۔ ہاں جی، تو یہ بتا رہے کہ کہا کہ دلوں میں جو خیال آتا ہے میری نماز صحیح نہیں ہی، تو فرمایا اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے اگر یہ خیال آتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ناشکری کے طور پر خیال آتا ہے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ناقدری مت کرو۔ البتہ ہماری عبادات میں، نماز میں، روزے میں بے شک کوتاہیاں بھی ہے، ان کوتاہیوں کا علاج استغفار ہے۔ لہذا ان کوتاہیوں پر استغفار کر لوں گے تو اس کے نتیجے میں کوتاہیاں مٹ جائے گی۔ استغفار کروں گے تو کوتاہیاں مٹ جائے گی، اور صرف عبادت اور نیکی ہی نیکی باقی رہ جائے گی۔ دل سے استغفار کریں، اللہ معاف کرے، کیونکہ استغفار نے اس عبادت پر پالش کر دی، استغفار نے اس عبادت پر پالش کر دی، یعنی وہ جو گناہ تھے، جو کوتاہیاں تھی، وہ مٹا کر قبول کروا لی، اور اس عبادت پر کوتاہیوں کی جو گندگی لگ گئی تھی، استغفار نے اس کو صاف کر دیا۔ قرآن کریم میں نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یعنی رات کو بہت کم سوتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل، رات کو بہت کم سوتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، اور فی سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، صبح میں استغفار کرتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے۔ یہ وہ لوگ تھے، ہم تو رات میں سوتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے سامنے کھڑا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی بھی توفیق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رات کو کوئی گناہ کیا تھا جس سے وہ استغفار کرتے تھے؟ نہیں، تو وہ پھر استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات پر استغفار کرتے تھے کہ اللہ، رات کے وقت ہم نے عبادت تو کر لی، لیکن وہ عبادت آپ کی شائن شان نہ ہوئی، آپ کی وہ عبادت آپ کی شائن شان نہ ہوئی، اور اس عبادت میں بے شمار کوتاہیاں ہو گئی، بے شمار غلطیاں ہو گئی۔ اے اللہ، ان کوتاہیوں اور غلطیوں کی طرف سے آپ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ اس استغفار کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر جو عبادت کی تھی، اس عبادت میں جو مختلف کوتاہیاں، خرابیاں ہو گئی تھی، اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے اس عبادت پر جو میل کچیل آ گیا تھا، آخر میں استغفار کر کے اس میل کچیل کو دور کر دیا، اور اس کی فنیشنگ کر دی اور پالش کر دی۔ اب وہ عمل اس قابل ہو گیا
کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انشاءاللہ قبول ہوگا۔ شائن شان، شائن شان کا مطلب ہے کیا بولیں گے انگلش میں، یعنی آپ کا جو مرتبہ ہے اس کے حساب سے نہیں ہوا۔ جیسے اللہ ہے تو اللہ جتنا بڑا ہے تو عبادت اتنی بڑی نہیں ہوئی، وہ اس کی شان کے مطابق، اس کو کہتا ہے شایان شان۔ عبادت کی توفیق قبولیت کی علامت ہے، یاد رکھو، عبادت کی توفیق۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری نماز قبول بھی ہے یا نہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دل میں کھٹکا رہنا چاہیے اور ڈر رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے، جیسے بتایا تھا، کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، مانگتے رہنا اور مانتے رہنا۔ مانگتے رہنا یعنی اللہ سے، مانتے رہو یعنی اللہ کے رسول کی، تو یہ ہے، تو کرتے رہے اور ڈرتا رہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب ایک عمل کرنے کے بعد اسی عمل کو دوبارہ کرنے کی توفیق مل جائے، ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا، ایک عمل کرنے کے بعد اسی عمل کو دوبارہ کرنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ پہلا عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اگر پہلا عمل قبول نہ ہوتا تو دوسری بار اس عمل کی توفیق نہ ملتی۔ مثلا ایک نماز ادا کی، اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو اس بات کی علامت ہے کہ پہلی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول۔ دیکھو قبولیت کا کتنا آسان راستہ بتا دیا۔ ایک روزہ رکھنے کے بعد دوسرا روزہ رکھنے کی توفیق ہو گئی تو یہ پہلے روزے کی قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن ہر عمل کے بعد اس کے عدم قبولیت سے ڈرو، عدم قبولیت سے ڈرنا ہے، اور ہر عمل کے بعد یہ کہو الحمدللہ، استغفر اللہ، اس کے نتیجے میں مزید عبادت کی توفیق مل جائے گی۔ یعنی اس میں ہر عبادت، ایک مرتبہ انسان صدقہ کرتا ہے، دوبارہ صدقہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو پہلا قبول۔ تو حسن زن ایک مرتبہ اس نے رکھا، اب بار بار اس کا حسن زن آ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے، اس کو قبول ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہر گناہوں سے بچنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جب دوبارہ بچ گیا تو پہلے بھی قبول ہو گیا، اس پر تیرا ایمان بڑھا ہے۔ تو جیسے نیکی کرنے میں ہے ایسے گناہ سے بچنے میں بھی ہے۔ بس ساری عمر یہ کرنا ہے کہ اپنی سی کوشش کیے جاؤ، کوشش میں کمی نہ کرو، جو کوتاہیاں ہو ان پر استغفار کیے جاؤ، انشاءاللہ منزل تک پہنچ جاؤں گے۔ آگے ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک صاحب عمل کو اس سے اندیشہ ہوتا رہے، صاحب عمل یعنی عمل کرنے والے کو اس سے اندیشہ ہوتا رہے، یعنی خوف ہوتا رہے کہ مبادا کہیں نفس کا شائبہ نہ ہو گیا ہو، حفاظت خداوندی اس کی رفیق رہتی ہے، لیکن تدارک بالاستغفار کرتے رہنا چاہیے۔ بس یہاں سے انشاءاللہ کل کریں گے اس کو دو۔ لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھا لے دعا۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے کریم آقا، آپ کے بندے آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ یہ کریم آقا، آپ کے بندے آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ اے اللہ، کمزور قوی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اے اللہ، ایک فقیر غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ ایک محتاج سخی کے دروازے پر حاضر ہے۔ بندے اپنے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہے۔ اے اللہ، آپ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ، ہماری جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اللہ، ہماری جسمانی بیماریاں دور فرما، ہماری روحانی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اللہ، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ رزق کی پریشانیاں دور فرما، گھر بار کی پریشانیاں دور فرما۔
اے اللہ بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہے، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اولاد کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرضوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کے قرضوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مرضوں کی طرف سے پریشان ہے، بیماریوں کی طرف سے پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو جین شیاطین کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ لیکن اے اللہ ہم سب کے سب نفس کی طرف سے پریشان ہے، یا اللہ ہم سب کے سب نفس کی طرف سے پریشان ہیں، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس شیطان نے ہمیں لوٹا، اس شیطان نے ہمیں لوٹا، شیطان نے دھوکے دیے۔ یا اللہ میرے مولا ہم اس کے دھوکے میں آتے رہے، ہم سے گناہ کرواتا رہا، ہم سے گناہ کرتے رہے۔ یا اللہ ہم آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ نادم ہے، شرمندہ ہے۔ میرے مولا آج آپ کو منانے حاضر ہو گئے ہیں، میرے مولا آج آپ کو منانے حاضر ہو گئے ہیں، آج آپ کو منانے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے کریم آقا مان جائیے، اے رحیم آقا مان جائیے، اے غفار مان جائیے، اے حنان مان جائیے، اے منان مان جائیے۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر پوری امت پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ لوگ پریشان ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع رہے، کچھ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے۔ یا اللہ جن کے ہم پر حقوق ہے ان سب کی اللہ جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔